بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی نیوز۔ ناظرین کرام، آج اس وقت ہم موجود ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہم نے 6 خصوصی پروگرامز رکھے ہیں، اسپیشل پروگرامز، اس کے پہلے پروگرام میں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مصطفی مشن میں اخلاص و وفا کی کس قدر ضرورت و اہمیت ہے، اور مصطفی مشن کی تکمیل میں یہ کس قدر کام آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سیرت سیدنا صدیق اکبر پہ بات کریں گے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور آپ کو 4 پشت سے صحابیت کا شرف حاصل ہے، یعنی آپ کے والد محترم بھی صحابی تھے، آپ خود بھی صحابی تھے، آپ کے بیٹے اور آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی، مطلب 4 پشتیں جو ہیں وہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سیرت ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت بھی موجود ہیں، محترم جناب علی وقار قادری صاحب۔ آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے۔ تو سر السلام علیکم صاحب، سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، ویلکم۔ شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلا میرا ایک آپ سے سادہ سا سوال ہے کہ نبوی مشن میں اخلاص و وفا کی کس قدر ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ سوال تھوڑا بدل لیں کہ نبوی مشن جو ہے اس کی بنیاد ہی اخلاص اور وفا پر ہوتی ہے، یعنی اگر سب کچھ ہو اور اس کے نیچے سے آپ اخلاص اور وفا کو نکال دیں تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک آپ دیکھ لیے، اس کی بڑی زبردست تصور واضح ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے باطن میں نیت کار فرما ہوتی ہے، اور بنیاد نیت پر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پوری عمارت بنتی ہے، اس کے اوپر پورے اعمالوں کی دیواریں بنتی ہیں، پھر چھت بنتی ہے، پھر دروازے لگتے ہیں۔ اگر آپ کی بنیاد کمزور ہے تو وہ دیوار، وہ دروازے، وہ چھت، وہ لینٹر، وہ جتنی بڑی آپ عمارت بنا لیں، انویسٹمنٹ کر لیں، وہ سب صفر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو پھر آپ اوپر جتنی انویسٹمنٹ کریں گے وہ کھڑی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداً جو انویسٹمنٹ کی، ان میں جو لوگ تیار ہوئے، جس طرح آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جو چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی وہ اخلاص ہی تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ وفاداری، وفاشیاری بھری ہوئی تھی۔ اور وہ اخلاص کس کے ساتھ تھا؟ بڑے لطف کی بات یہ، وہ اخلاص ان کا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پھر رسول اللہ کی نسبت سے اللہ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کو دیکھنے والے لوگ تھے اور انہی کی طرف ان کے رجحانات تھے، لیکن ان کا اعتماد دیکھیے، وفاشیاری اور ایثار کی حد اس سے بڑھ کے کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے کردار سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کو آپ صادق امین سمجھتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہ آپ میں گزارنے کے بعد وہ آپ کی ہدایت کا فریضہ اس طور پہ انجام دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بت اور خدا تم اپنے دیکھ رہے ہو سو کارڈ، یہ جھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور ایک وہ خدا جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھ لو۔ اور وہ دلیل مانگتے ہیں کہ اس کو کیوں مان لیں، تو دلیل قرآن مجید سورہ یونس میں ہے کہ حضور نے فرمایا دلیل کے طور پہ، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میرا 40 سال کا یہ جو پورا سراپا تمہارے اندر گزارا ہے، اگر میری اس زندگی گزارنے کے اندر تمہیں کوئی خامی، کمی، کجی نظر آتی ہے، کہیں غرض مفاد نظر آتا ہے، کہیں وفا، شیاری اور اخلاص میں کمی نظر آتی ہے، تو پھر بات کرو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اپنا پورا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل توحید پیش کیا؟ اچھا، اب اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے، وہ جو وجود دلیل توحید کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر ایسا کیا تھا؟ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ عنصر تھا وہ تھا بے نفسی، بے غرضی اور اخلاص۔ حضور علیہ السلام نے بغیر کسی غرض کے، اور پھر نبی اجل لیتا بھی نہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا تکالیف نہیں اٹھائی۔ تو اخلاص کی بنیاد، اس پہ آپ سب سے بڑا جو اخلاص کا منبع ہوتا ہے وہ رسول کی ذات ہوتی ہے کہ وہ پتھر بھی سہتی ہے، وہ تانے بھی سہتی ہے، اور اتنا کچھ سہنے کے بعد اس سے اس کا کوئی اپنا مفاد وابستہ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف انسانیت کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 مفاد ہوتے ہیں، ادھر اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی ہے، ادھر انسانیت کی مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر کہا کہ جب حضور علیہ السلام لوگوں کو دعوت حق دیتے اور وہ حق کو نہیں مانتے تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے اور آپ کا قلب اتھر مغموم ہو جاتا، تو اللہ فرماتا کہ اے محبوب، آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں؟ ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ گویا کہ وفاداری اور اخلاص وہ چیز ہے جس کے اوپر پوری کی پوری عمارت بنتی ہے، اور اس کو صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، انما الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، یہ آپ سنی ہوئی ہے۔ اس کا اگلا حصہ بڑا اہم ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر عمل کا اجر اس کی نیت کے مطابق ہے، اس کی پرفارمنس کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ یہاں پر آئے ہیں، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک انٹرویو کی صورت ہے، یہ ہو سکتا ہے بہت آؤٹ کلاس ہم پرفارم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پرفارمنس میں کوئی کمی کجی رہ جائے، میری بات کرنے میں، آپ کے سوال پوچھنے میں، کیمرے کے سیٹ ہونے میں، لائٹنگ میں، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا اجر اس پہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کیسی ہوئی، آپ نے کتنا اچھا بولا، میں نے کتنی تصنع کے ساتھ جملے بنا بنا کے بولے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پوری ایکٹیویٹی کا جو اجر ہے وہ اس پر رکھا ہوا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے اور میں کس نیت سے بیٹھا، آپ نے کس نیت سے سوال کیا اور میں نے کس نیت سے پوچھا۔ تو جب آپ کا فوکس یہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، نیت کی طرف جاتا ہے اور باقی چیزیں چھوڑتے ہیں، تو آٹومیٹک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ تمام عمل کو بچانا ہے تو مجھے اخلاص پر چلنا پڑے گا، اگر اخلاص پر نہیں چلوں گا تو یہ سارا ریاکاری ہے، دکھاوا بن جائے گا نا، وہ سارا کا سارا دکھاوا بن جائے گا اور سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کی امپورٹنٹ ایک حدیث پاک صحیح اپنا سنن ابن ماجہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ دیکھیے وفا شعاری اور یہ جو اخلاص ہوتا ہے اس کا تنہائی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے سب نیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل نیکی اور وفاداری کا تعلق آپ کو سمجھ تب آتا ہے جب کوئی بندہ تنہائی میں گھر میں بیٹھ کے اپنی خلوت میں بھی نیک ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن بہت بڑے اعمال کے ساتھ آئیں گے، لیکن اچانک ان کے اعمال جو پہاڑ جتنے ہوں گے وہ ہوا میں اٹھ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، بار بار اصرار سے پوچھا تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں میں تو نیک تھے، بہت اچھے لگتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، لیکن ان کی جو تنہائی ہوتی تھی، خلوت ہوتی تھی، وہ گندگی اور گناہ سے آلودہ تھی۔ تو لہٰذا یہ ایک اصول ہے کہ اور اخلاص کا تعلق ہی زیادہ تنہائی کے ساتھ ہے، بلکہ اگر آپ اخلاص لوگوں میں جتائیں گے پبلکلی تو وہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اب پوری دین کی بھی بات ہو گئی اور قرآن مجید سے بھی ہو گئی، سنت رسول سے بھی ہو گئی، اور ہم نے یہ بات پوائنٹ اسٹیبلش کر دیا کہ جو اخلاص ہے، جو نیت کی اصلاح ہے، اور جو وفاداری اور وفا شعاری ہے، یہ تین ایسی بنیادیں ہیں، اس پر اگر عمارت کھڑی ہو تو وہ عمارت نبوی مشن کو آگے بڑھائے گی بھی صحیح، اس کے لیے مفید بھی ہوگی۔ اگر عمارت اخلاص پر قائم نہیں ہے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نبوی مشن پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، یہ وفا شعاری، یہ خلوص، یہ ساری چیزیں آج کل کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ کیا امت مسلمہ کے جو اس کا بکھرا ہوا ہے شیرازہ، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لوگوں کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور خلوص کا رشتہ کم ہو چکا ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو ہمارا ماحول ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، یا آپ سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کی بات کر لیں، تو اس کا کوئی ایک آپ عنصر ایک جواب نہیں دے سکتے، اس کے کئی ملٹی قسم کے آنسرز ہیں، یعنی کئی فیکٹرز ہیں جو مل جل کے اس اتفاق کو توڑنے کی وجہ بن چکے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں میری رائے کے مطابق سب سے زیادہ جس چیز نے توڑا ہے وہ عدم اخلاص نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مخلص نہیں ہیں یا وفادار دین کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ تباہ، نہ، ایسا نہیں ہے، لوگ مخلص ہیں، وفادار ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پر جو تفرقہ پروری ہوئی ہے، تفرقہ پرستی بنی ہے، دیوبندی بریلوی کی تقسیم ہوئی ہے، شیعہ اہل حدیث کی تقسیم ہوئی ہے، اور پھر یہ تقسیمیں، کچھ تقسیمیں تو اب ہوئی ہیں ہمارے ہاں، جس طرح دیوبندی بریلوی اس سے پہلے نہیں تھی، 100 سال 150 سال پہلے۔ اچھا، جو اس سے پہلے کی تقسیم ہے شیعہ کی، اہل تشیع، اہل سنت، یہ تو پرانی تقسیم ہے، لیکن یہ تمام اس تقسیم اور اس الگ الگ تشخصات کے باوجود معاشرے میں اتفاق کی فضا ہمیشہ قائم رہی، لیکن اب بدقسمتی سے ہمارا وہ اتفاق یوں ختم ہو گیا کہ ہم ہر فرقہ متشدد ہوتا جا رہا ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اس کے پاس پورا حق ہے، اس کے علاوہ ساری گمراہی ہے، اس کے پاس جنت ہے، اس کے علاوہ سارے جہنم ہے، اپنی مرضی کی تعویلات ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں اگر کوئی آیت قرآن کی یا کوئی حدیث صحیح ہمارے مسلک اور عقیدے سے ٹکراتی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مسلک اور عقیدے کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پر بنیادی وجہ دو ہیں، ایک تفرقہ پروری، ایک قرآن مجید سے دوری، چونکہ قرآن بنیاد ہے سب کو قریب لانے کے لیے۔ ہمارے ہاں قرآن نہیں ہے، کسی مسلک کے مدرسے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، یہ حضور شیخ الاسلام نے اہتمام کیا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھایا جاتا۔ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اور اس کے اندر سے ہر قرآن مجید کے اندر سے ہر طبقہ
منتخبہ آیات پڑھاتا ہے جو ان کے عقائد و نظریات کو اپیل کرتی ہیں، اور جو ان کے عقائد و نظریات کو اپیل نہیں کرتی ان کو نہیں پڑھایا جاتا۔ تو لہٰذا آپ تفرقہ پرستی اور پھر قرآن، یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ بڑے مخلص لوگ ہیں، دین کے لیے جان دینے والے، آپ دیکھیں مدارس اتنے بڑے بڑے چل رہے ہیں، لوگ لاکھوں کروڑوں ڈونیٹ کر رہے ہیں، مساجد چل رہی ہیں، سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ کہاں سے چل رہا ہے؟ کوئی دے رہا ہے تو چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور کام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ڈائریکشن لیس ہیں، بے مقصدیت کا شکار ہیں۔ ان کو جو لوگ ڈائریکشن دینے والے ہیں وہ خود یا تو بکے ہوئے ہیں، یا ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے، یا ان کا ویژن بہت چھوٹا سا ہے۔ وہ چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑے خرچے کروا رہے ہیں اور بہت بڑی لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ ان کا حاصل اصول کچھ نہیں ہے، چونکہ نہ مقصد واضح ہے، نہ ویژن بڑا ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جانا کس طرف۔ تو نتیجتاً کیا ہے کہ وہ ادھر سے چلتے ہیں اور گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حاصل اصول کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جمود ہے تیسری امپورٹنٹ وجہ۔ جمود یہ ہوتا ہے کہ جب آپ علم کے اندر دین میں انوویشنز نئے نئے پہلو نہیں لاتے، سمجھ آئیے، تو آپ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دینی پیراڈائم ایسا بن گیا کہ دین کے اندر نئی بات کوئی کریں، کوئی آپ انوویشن کی بات کریں وہ بدعت بتا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے، بدعت کی تعریف ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کہ بدعت اصل ہوتی کیا ہے۔ یعنی آج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ٹیکنالوجی اور جدید تقاضوں اور جو جدید استدلالات، اب معقول استدلالات، عقلی بنیادوں پر قرآن و سنت کا اثبات اور ہر چیز کا سائنٹیفک طریق پر اثبات جو قرآن نے کئی جگہوں پر کیا ہے، میری اس پر ایک پوری کتاب تیار ہو رہی ہے، تو قرآن مجید نے کیا آپ اس چیز سے چھوڑ دیں گے؟ ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے، یہ مد نظر رکھیے بات۔ قرآن کے اندر یہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ ہر دور کی اپروچ سے 4 قدم آگے جا کے کھڑا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس اپروچ کو سمجھ کے قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھا جائے۔ قرآن پابند نہیں ہے یا قرآن محتاج نہیں ہے کسی اپروچ کا، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے، لہٰذا قیامت تک کے لیے ہر اپروچ جو آئے گی جس کے مطابق لوگ عقل و دانش کے لوگ، عقل و دانش والے لوگ سمجھیں گے، بات کو مانیں گے، استدلالات قائم ہوں گے، استنباط ہوں گے، اور ٹھوس بنیادوں پر چیزوں کا تصورات قائم کیے جائیں گے اور تصورات کو رد کیا جائے گا۔ قرآن اس کے اندر مضبوط بنیادیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن توحید کا اس بات 80% معقول اور عقلی دلائل سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے انسان کیا تو نے بارش نہیں دیکھی؟ وہ کون ہے جو پانی برساتا ہے؟ ہر ایک نے دیکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تو نے وہ نہیں دیکھا جو پانی زمین میں ڈلتا ہے اور پھر ایک ہی طرح کا پانی ڈل رہا ہے اور مختلف قسم کے پھل پھول اگتے ہیں اتنے خوبصورت، کون اگاتا ہے؟ اے انسان تو یہ نہیں دیکھتا کہ گرمی میں تیز ٹھنڈی ہوائیں کون چلا دیتا ہے؟ اے انسان تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے یہ کس نے کھڑا کیا ہو؟ اے انسان تو یہ نہیں دیکھتا یہ جو ہزاروں کروڑوں ٹن وزنی سورج ہے یہ کس مدار میں کس کے حکم سے اور چل رہا ہے اور اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے، 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے دلائل ہیں، توحید میں، آخرت میں اور اثبات نبوت میں، تمام میں عقلی دلائل۔ تو ہمیں عقلی انداز میں قرآن مجید کو اگر سمجھیں تو ہم ایک نئی اپروچ میں بھی آ سکتے ہیں اور اس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جمود کا شکار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا، ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ لکھ دیا، ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے یہ لکھ دیا۔ ان بزرگوں کا لکھا ہوا تو ہمارے سروں کا تاج، انہی سے تو ہم سمجھے ہیں سب، لیکن وہ اپنے دور میں لکھا گیا۔ اب اگلے دور میں وہ لکھا ہوا اس کی رہنمائی میں آگے چلا جائے گا۔ ہم آگے نہیں چل رہے، ہم اسی پہ اٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جمود آ گیا ہے۔ اور یوں جمود نے، فرقہ پرستی اور قرآن سے دوری، یہ 3 عناصر ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے شرازے کو منتشر کر دیا۔ سر یہ آپ نے بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، تو آپ کے پیچھے فتاوی رضویہ بھی پڑھا ہوا ہے ان کی کتاب۔ 100 سال پہلے یہ بریلویت اور یہ دیوبندیت کی تقسیم کی گئی۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے فالورز کو اپنی زندگی میں کبھی کہا تھا کہ میرا جو فالورز ہیں وہ بریلوی کہلائیں گے؟ یہ ایک سوال تو یہ ریلیونٹ ہے، لیکن اندر چونکہ آ گیا تو میں نے کہا اس پہ بھی، کیا کبھی انہوں نے خود بھی کہا کہ آپ بریلوی ہیں اور وہ دیوبندی ہیں؟ تقسیم انہوں نے خود کبھی قائم کی تھی؟ جی آپ یہ دیکھیے، یہ جس طرح میرے پیچھے فتاوی رضویہ پڑا ہے، ہم بیٹھے اس اینگل پہ ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اسر و حدیث کی کتابیں ہیں، پھر تفسیر کی کتابیں ہیں، اور یہ فقہ کا پورشن ہے اتفاق سے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ تو فقہ میں پھر اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا کام ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی ان کے تصور میں بھی یہ ہوتا، بلکہ ان کی روح کانپ جاتی ہوگی کہ وہ جو پوری امت کے نمائندہ تھے، اب ان کے تصورات کو بنیاد بنا کے اس پوری امت کو ایک چھوٹا سا فرقہ بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری عمر، کوئی دنیا کا بندہ ثابت نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک اور مذہب کا نام کہیں بریلویت رکھا ہو، اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کو کہیں الگ اکابرین سے
جو امام سیوطی کا مسلک تھا، امام قسطلانی کا مسلک تھا، امام عینی کا تھا، ٹھیک ہے، امام نووی کا تھا، ائمہ محدثین فقہا کا تھا، اہل سنہ والجماعہ، اس سے ہٹ کے اعلیٰ حضرت تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ پورے دلائل 37 جلدیں پڑھی ہیں، بھری پڑھی ہیں، جو مرضی اٹھا لیں. تو اب کیا ہو گیا، ہمارے ہاں چونکہ شخصیت پرستی انتہائی عروج پر ہے، افکار پرستی نہیں ہے. ہم افکار کی تنقید کریں، توضیح کریں، تشریح کریں، اس کے اندر سے نئے پہلو جنم لیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم اب یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے بڑی شخصیت کے ایک تقدیس کا جال بچھا دیا جاتا ہے، مقدس کا. یعنی اب تنقید علمی اور ادب کے دائرے میں رہ کے، یہ بڑی ضروری ہے. ہمارے ہاں کئی بدتمیز لوگ ہیں جو ادب کے دائرے میں رہے بغیر تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید کے پیچھے کوئی علمی داعیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بغض اور حسد ہوتا ہے. وہ تنقید تو جائز نہیں، حرام ہے. تو جو تنقید ادب کے دائرے میں رہ کے کی جائے، افکار بزرگوں کے پڑھ کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ تنقید بالکل جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی رواج کوئی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت حنفی تھے، قادری تھے. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو حنفی قادری لکھتے تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ انہوں نے کبھی بریلویت کا پرچار کیا، اور ان کی روح بھی پریشان ہے. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے بعد میرے ہی افکار کو لے کر پوری امت کو سکیڑ کے ایک چھوٹی سی نالی میں لے کر یہ لوگ آ جائیں گے. تو گویا اعلیٰ حضرت نے خود کیا اختلاف نہیں کیے. آپ اٹھائیں کوئی ایک جلد اٹھا لیں ان میں سے. اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام حسن بن شیبانی، امام شامی صاحب در مختار، پتہ نہیں کس سے اعلیٰ حضرت کے اختلاف ثابت ہے. بھائی یہ اختلاف ہی کوئی کمال کی بات ہے. اعلیٰ حضرت سے اب اختلاف کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ختم کر دی تحقیق. اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت خود کیا کبھی کسی سے اعلیٰ حضرت نے اختلاف نہیں کیا. کمال ہے. ہدایہ اٹھائیں آپ، ایک صفحے پہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام حسن محمد بن حسن الشیبانی کے 3 4 اختلاف ایک صفحے پہ ملیں گے. یہ ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے. یہ اختلاف علمی اختلاف اور علمی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو علم آگے بڑھے گا. ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے تو علم آگے نہیں بڑھے گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بریلویوں نے کیا بریلویت بنا کے، اور ادھر دیوبندیوں نے کیا دیوبندیت بنا کے. ایکچولی یہ چھوٹے چھوٹے تشخصات امت میں تباہی کا باعث ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں تباہی کیا ہے. بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جاتا، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں نہیں جاتا. پھر ستم بالائے ستم. اور ہمارے لوگوں نے پھر یہ بھی پروپوگیٹ کر دیا کہ بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا تماشا یہ. دیوبندی مسجد میں آ جائے تو اس کو 7 دفعہ دعائیں پتہ نہیں کس. مطلب یہ وہ جہالت ہے جو ہمارے مذہبی لوگوں میں آ گئی ہے، جو شاید حضور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں تعصب ہوتا تھا. یہ وہ تعصب ہے جو دینی لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہر ایک نہیں، بہت سارے مستثنا ہیں. تو جو ہیں صرف ان کی میں بات کر رہا ہوں. بعد میں تماشا بن جاتا ہے نا جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب پھر فتوے آ جاتے ہیں جی بریلوی دیوبندی کی کتاب نہیں پڑھ سکتا. او اللہ کے بندوں، آپ عقل و دانش پہ پابندیاں لگا رہے ہو. یہ کون سی جہالت کی ہے. مطلب ماں قبل مسیح میں زندہ ہے. اگر آپ کے فکر میں اتنی مضبوطی ہے تو آپ اسے کہیں بھائی جاؤ جہاں سے مرضی پڑھ کے آؤ، تم واپس یہیں پر آؤ گے. اور جب آپ کے فکر میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کے کمزور سٹیپس لیتے ہیں جو لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرقہ پرستی کا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت اہل سنہ والجماعہ کے اجماعی موقف کے حامل رہے ہمیشہ. اسی پر ان کا ہر معاملے میں فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنا کوئی الگ ٹریک نہیں بنایا. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی ٹریک، اور جو اعلیٰ حضرت کے بعد غلط ٹریک بنا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. وہ شیعت کے دیوبندیت کے نام پہ ہو، بریلویت کے نام پہ ہو، پھر آگے ان کے اندر جو بھی معاملہ ہو. اگر سر شخصیت پرستی کو بنیاد بنا کر جمود پیدا کر کے فرقہ پرستی پیدا کر دی گئی ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ نبوی مشن کی تکمیل میں وحدت امت کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، نبی مشن کی تکمیل تو ہو ہی نہیں سکتی اگر وحدت امت نہ ہو. ایک طبقہ ایک کونے میں کھڑا ہے، دوسرا طبقہ دوسرے کونے میں کھڑا ہے، تیسرا طبقہ تیسرے کونے میں کھڑا ہے، چوتھا طبقہ چوتھے کونے میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو نبوی مشن کی تکمیل کس نے کرنی ہے؟ نہیں سمجھ. یعنی یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ حیات مبارکہ میں اور پھر 23 سالہ حیات جو بعد از اعلان نبوت تھی اس میں جو محنت کر کے امت کو اکٹھا کیا تھا، یہ ظالم لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اور سب خوش ہیں کہ وہ جناب دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ وہ دین کی خدمت ہے کہ اگر یہ خدمت بند ہو جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. اچھا سر، ایک سیاسی معاشرے میں، ایک مسلم معاشرے میں کسی سیاسی وابستگی میں وفا کا ہونا کتنا ضروری ہے، وفا اور استقامت کا؟ دیکھیے جی، سیاسی وابستگی کے ساتھ وفا اور استقامت کا تعلق اس بنیاد پر ہوگا کہ نظریہ کیا ہے. اگر تو نظریہ حق پر ہے
تو پھر تو حسینی والا تعلق ہونا چاہیے، پھر تو آپ اس کے لیے جان بھی دے دیں۔ اگر نظریہ آپ کا مال ہے، کھاؤ ہے، مطلب جب ہماری حکومت آئے گی تو سب میٹھا میٹھا اچھا، کسی اور کی آئے گی تو اچھی بھی بری بات، اگر تو اس طرح کی وابستگی ہے، اور ہمارے عام طور پہ اسی طرح کی وابستگی ہے، تو وہ وابستگی مطلب سمجھ لیں کہ یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب قابیل نے پہلا قتل کیا تھا، اس کے بعد روایت اس نے ڈالی، اس کے بعد آج تک کوئی جو بھی قتل کرے اس کا ایک حصہ اس کو جاتا۔ تو لہٰذا یہ جتنے لوگ، یہ پارٹیاں، یہ جھنڈے اٹھا کے پھرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جاہل عوام کا نام، عقل و فکر سے پیدل لوگ، ایک ایک بریانی کی پلیٹ پہ اور ایک ایک برگر پہ اور ایک ایک گاڑی کے 4 گھنٹے کے سفر پہ بک جانے والے لوگ، بے ضمیرے لوگ، تو یہ لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ جب بے ضمیرے اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنا ظلم کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، غریب کو بھوکا مارتے ہیں، ان سب کے گناہ کے ایک حصہ ان کو جاتا ہے جو ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی درست معاملے میں سپورٹ کر رہے اور وہ جو درست ان کی وجہ سے جو بندہ پاور میں آئے گا اور وہ درست اقدام کرے گا تو اس کے تمام درست اقدام کا اجر ان کو بھی اس کا ملے گا۔ تو لہٰذا سیاسی جماعتوں کی وابستگیوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے، بندہ کیا چاہتا ہے، بندے میں کوئی عقل ہے بھی صحیح کہ وہ پیدل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی وابستگیاں پاکستان کے تناظر میں یہ ایک عارضی وابستگی ہے، خدا را اس کی بنیاد پہ اپنے ذاتی تعلقات خراب مت کیجیے۔ یہ دیکھیے، ہم اب میں پچھلے 5-6-7 سال سے 7-8 سال سے تھوڑا سیاسی ذوق بنا تھا، دیکھتا رہتا ہوں چیزوں کو، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے مطلب وہ پیٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست کی کوئی بنیاد بیس لیس، ٹوٹلی بیس لیس۔ پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ اس وقت میرا مفاد کس کے ساتھ ہے۔ اگر اس وقت میرا مفاد محسن مغل کے ساتھ ہے تو محسن مغل کو میں خدا بنا دوں گا، اور اگر اس وقت میرا مفاد محسن مغل کے مخالف ہے تو وہ محسن مغل سے وہ بد کردار اور گندہ شخص ہی کوئی نہیں ہے، میں یہ بیان دے دوں گا۔ تو پاکستان کی سیاست تو یہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، اب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ جو نو منتخبہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا کوئی کلپ کسی نے چلایا، ان کے فیوریٹ چینل پہ کسی نے، تو وہ کسی اور شخصیت کے بارے میں جو پہلے کسی اور پارٹی میں تھی، وہ بھی بڑی شخصیت ہے، نامور آدمی ہے، تو ان کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ بیان کر رہے تھے، اور اب وہ اکٹھے تھے دونوں لوگ، سمجھ آئیے، نو منتخبہ صاحب اور وہ بھی اکٹھے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے، تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے، سب کچھ چلتا ہے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بے ضمیرے لوگ ہیں، یہاں پہ کوئی ضمیر، کوئی اصول، کوئی کردار، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر اصول، ضمیر اور کردار ہے مال، سمجھ آئیے، مال، پاور اور اقتدار، یہ 3 چیزیں جہاں پر ہیں وہاں پہ سب ٹھیک ہے۔ میرا سر یہ ایک خاص طبقہ ہے، جیسے پچھلے دنوں میں آپ سیاسی موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں، تو وہ جب اپنی وفاداریاں چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلے گئے، اس کے پیچھے کلیئر کٹ ہے کہ مفادات ہیں اور سیاسی مطلب اقتدار کا لالچ ہے، جو معاملات اس کو کہہ لیں، تو ان پر کوئی اسلام کا کوئی حکم آتا ہے کوئی کہ یہ مطلب اس کو دولت کے لالچ میں چھوڑ کے چلے جانا ایک بندے کو، جس کے ساتھ آپ نے، جس کی بیس پہ، جس کی بنیاد پہ آپ کو عزت ملی، اس کو چھوڑ کے آپ دوسری کی جانب چلے گئے، تو اس پہ کوئی اسلام کا حکم آتا ہے؟ جی، یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے اور یہ بے ضمیری ہے، یہ حرام کام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ دیکھیے، کسی سے اتفاق یا اختلاف یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے ایک بندے کو کیش کرایا، اس کی پارٹی کا ٹکٹ لیا، اس کی بنیاد پہ ووٹ لیے اور آپ الیکٹ ہو کے آ گئے، اور جب آپ کو تھوڑے سے مفادات دوسری طرف سے ملے تو آپ ادھر چلے گئے، یہ تو بے ضمیری ہے سیدھی سیدھی۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس اختلاف کے اور 50 طریقے ہیں، آپ کو اگر سمجھ لگتا ہے کہ اب وہ بندہ ٹھیک نہیں تو اس کا استعفیٰ اس کے منہ پہ ماریں اور آپ جائیں دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، سمجھے نا؟ تو اس طرح نہ کیا جائے کہ مطلب کسی کے پیسے اور کسی کی جیب، اور کسی کا منہ اور کسی کا تھپڑ، اور کسی کا جوتا اور سر کسی کا اور، یہ کام نہ کیا جائے۔ یہ بدقسمتی سے، جیسے کہ میں نے انالیسس کر دیا پاکستانی سیاست کا، یہاں یہ سب چلتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آئین ہے نا، آئین، یہ وہ موم کی ناک ہے جو غریب کو ذلیل کرنے کے لیے ان سب لوگوں نے اپنے زبان اور ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ آئین کے پہلے 38 اور پہلے 40 آرٹیکل کا کبھی آپ نے ذکر سنا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر غریب کو چھت دی جائے گی، پاکستان کے ہر غریب کو روٹی دی جائے گی، پاکستان کے ہر غریب کا تعلیم فری ہوگی، اس پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ بات ہوتی ہے اس سے آگے۔ آپ دیکھیں آئین میں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 26, 28, 30 امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ صرف امینڈمنٹس کا بھی گوگل کر کے پرنٹ نکال لیں، آپ چیک کیجئے کہ ان میں سے کتنی امینڈمنٹس عوام کے لیے، آپ کا ہوش اڑ جائیں گے۔ عوام ہے ہی نہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ باقی آرٹیکل تقریباً معطل ہیں، اس پر نہ کوئی ہمارے ادارے جوش میں آتے ہیں، نہ کوئی کچھ جوش میں نہیں آتا۔
تو بس ہر ایک کا جوش جو ہے نا وہ بڑے ہوش مندی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہوش مندی کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے سر آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، خصوصاً ان کا بطور حکمران اور بطور سربراہ مملکت جو ان کا کردار تھا۔ دیکھیے جی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم نے فلسفہ ایثار بیان کیا شروع میں، حضرت ابوبکر صدیق سے بہتر اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یعنی عقل اور شعور آپ کو کچھ تقاضے بتاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت وہ تھی جو عقل و شعور سے بھی آگے تھی۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ اگر اللہ کی، اور خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کل العفو، جو تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اپنے بیوی بچے اور ان چیزوں کا پہلے خیال رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب معاملہ آیا تو حضور نے جب فرمایا سب کو کہ اب غصبہ تھا کہ لے کر آؤ مالی معاونت کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق ایک ایک چیز، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بوریے کا لباس پہن لیا اور اپنے گھر کی دیواروں پہ یوں ہاتھ لگاتے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ تو جب واپس تشریف لائے حضور کی خدمت میں، حضور نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو فرمایا لہم اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا تو ایثار یہ ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایسے معاملے ہوئے میں سوچتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکلوں، سبقت لے جاؤں، لیکن ہمیشہ ایسے ہوا کہ میں جس بھی خیر کے معاملے میں ان سے سبقت لینے جانے کی کوشش کرتا، جب میں کوشش کرتا تو مجھ پر یہ واضح ہو جاتا کہ وہ مجھ سے پہلے وہ معاملہ کر چکے ہیں، سبقت لے جا چکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا عشق رسول کے حوالے سے اور اسلام کی بنیادوں میں ابتدائی جو چند شخصیات کا مال انویسٹ ہے، ان میں حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ اور لوگ بھی۔ تو یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کا ابتدائی، جن کی انویسٹمنٹ تھی، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدائی تائید رہی، اور ان کے ساتھ حضرت مولا کائنات حضرت علی، وہ تو خیر الگ ہوئے ہی نہیں کسی معاملے میں۔ صحیح اپنا حدیث پاک ہے، امام نسائی نے بیان کی کہ سوموار کے دن، منڈے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نبوت کا، اور منگل کے دن حضرت خدیجہ اور حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، سمجھائیے۔ تو لہٰذا یہ وہ تین شخصیات ہیں جنہوں نے یوم اول سے حضرت حضور علیہ السلام کا اور اسلام کا ساتھ دیا، اور ان کا ایثار جو ہے وہ مطلب زبان اور کلام سے ورا ہے۔ شکریہ سر۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔